بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، مطالعہ پاکستان کے لیکچر نمبر 44 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چیپٹر نمبر 6 کا ہم جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارا موضوع ہے آج کا برصغیر میں مسلم ثقافت کے اثرات۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو صنفی آپ یوں کہہ لیں کہ جو توازن ہے اور اسلام میں خواتین کے حقوق اور پاکستانی بنے اور پاکستانی مصنوعات خریدیں، اس حوالے سے بہرحال جو اصل ہمارا وہ موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا کہ برصغیر میں جو مسلم ثقافت تھی اس نے جو شاہکار پیش کیے یا آپ یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں نے اپنے فن تعمیر، فن موسیقی، فن مصوری، خطاطی، سنگ تراشی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ مختلف جو خصوصیات ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اثرات ہیں یا وہ نمایاں جو خصوصیات ہیں وہ کیا تھی۔ تو ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ثقافت پر اسلام کی واضح چھاپ ہے۔ آج کی پاکستانیوں کی طرز زندگی، خوراک، لباس، مذہب، رجحانات، فنون اور دیگر پہلو گزشتہ ہزاروں سال کے اثرات قبول کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستانی ثقافت کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ پاکستان میں آپ یوں کہہ لیں کہ جو ہمیں نظر آتا ہے فن تعمیر کے حوالے سے یا یہ آپ یوں کہہ لیں کہ پورے برصغیر میں ہمیں جو مختلف شاندار عمارتیں نظر آتی ہیں وہ مسلم فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان میں لال قلعہ دہلی، شاہی مسجد دہلی، تاج محل آگرہ، اسی طرح سے شاہی قلعہ لاہور، شاہجہانی مسجد لاہور، جہانگیر کا مقبرہ، نور جہاں کا مقبرہ، چوبرجی، شالامار باغ، مسجد وزیر خان، جامع مسجد ٹھٹھہ، جامع مسجد شیر شاہی بھیرا، مسجد مہابت خان پشاور، روہتاس اور اٹک کے قلعے، مقبرہ شاہ رکن عالم ملتان۔ اسی طرح سے موسیقی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے آپ یوں کہہ لیں کہ مسلم مفکرین تھے، انہوں نے جو فن موسیقی کو ترقی دینے کے لیے کام کیا، ان میں فارابی، ابن سینا نے موسیقی پر کتابیں لکھی اور مسلمانوں نے بہت سارے جو راگ تھے یا ساز تھے ان کو ایجاد کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ایک صوفی سلسلہ ہے چشتیہ، اس سے قوالی اور اس کے فن کو جو آپ یوں کہہ لیں کہ عروج ملا فن موسیقی میں، اس کی بھی آپ یوں دیکھیں بڑی اہمیت ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ فن مصوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد کی روایات، اور پھر جب مغل آئے تو انہوں نے ایران کی جو روایات تھیں ان کو ساتھ لے کے آئے، اور پھر ہمیں جو عہد مغلیہ میں فن مصوری میں جو ترقی ہوئی اور خاص طور پر مصوری کے حوالے سے جہانگیر نے بہت کردار ادا کیا، شاہ جہانگیر نے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو منظر کشی اور حقیقت نگاری وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ پھر خطاطی، خوش نویسی مسلم فنکاروں کا شوق تھا جو ایک فن کی شکل اختیار کر گیا۔ نئے نئے خط جو ہے وہ ایجاد کیے گئے، تجربات کیے گئے، اور پھر ان خطاطوں کو جو ہے وہ مغلیہ دور میں آپ یوں کہہ لیں کہ بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، اور یہ ان خطاطوں کے جو نسخہ جات ہیں وہ آج بھی عجائب گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور فن خطاطی میں مسلمانوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ سنگ تراشی
جو کہ زمانہ قبل از مسیح میں سن 83 کا فن پاکستان کے موجودہ علاقوں میں موجود تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہڑپا موہنجو دڑو کے تہذیبیں پھر مساجد، مقبروں، قلعوں اور محلوں کو سن 83 کے ذریعے سے مختلف ٹائلیں اور پتھر لگا کے جو ہے وہ مختلف مزارات اور محلات کے نمونے آج بھی جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال پاکستانی ثقافت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک مخلوط ثقافت ہے۔ موجودہ ثقافت پر ایرانی، ترکی، افغانی اور انگریزی ثقافت کے رنگ نمایاں ہیں۔ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ہزاروں سال ہندوؤں کے ساتھ رہے، اس لیے ان کے رسم و رواج، عقائد، زبان، اخلاق نے ہماری ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگوں کے رسم و رواج، روایات اور زبان مختلف ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان وہ ایک خدا اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب پر یقین رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر اسلامی ثقافت کا رنگ نمایاں ہے۔ مذہبی ہم آہنگی: پاکستانی ثقافت پر اسلامی رنگ نمایاں ہے۔ معاشرے کی اکثریت مسلمان ہے اور مذہب اسلام نے ان کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ اسلام رواداری، انصاف، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، جس کی وجہ لوگوں میں بھائی چارے، اخوت اور دوستی کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک پیشے سے دوسرے پیشے کے ساتھ، اور ایک ذات پات کے فرق اور علاقائی تعصب کی نفی کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ مذہبی ہم آہنگی کی ایک عظیم یا مذہبی یکجہتی کی وجہ سے پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنی اتحاد و یگانگت کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لباس: پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ اس کے علاوہ مختلف آپ یوں کہہ لیں کہ علاقائی لباس کے ساتھ تہمت، پگڑی، ٹوپی، برقع، پردہ اس کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ لباس زیادہ تر حیا دار ہو، اسلام سے قریب ترین ہو اور پردے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ تو اسی طرح سے معاشرتی قدریں جو ہے کہ پاکستانی معاشرہ بنیادی طور پر سادہ اور حیا دار ہے۔ عوام کی اکثریت روایت پسند ہے، ان کے رسم و رواج سادہ اور دلچسپ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مشترکہ خاندانی نظام رائج ہے، جس کے تحت یہ لوگ پرامن زندگی گزار رہے ہیں، اور ان میں اتحاد و یگانگت اور پیار و محبت کا جذبہ فروغ پا رہا ہے، جبکہ مغربی ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہمارے معاشرے کے لوگوں کی خوبی ہے۔ ان میں رواداری اور بردباری کا جذبات پھوٹ پھوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، باپردہ گھر بنائے جاتے ہیں تاکہ چادر اور چاردیواری کا تقدس برقرار رہے۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت دیہاتوں میں رہتی ہے، جن کا پیشہ کھیتی باڑی کرنا اور مویشی پالنا ہے۔ مجموعی طور پر پاکستانی معاشرت روایت پسند ہے، لیکن وقتی تقاضوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے تاکہ معاشرتی ترقی کا عمل جاری رہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ غذائیں، پاکستانی جو غذائیں ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے مختلف موسموں کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف علاقوں کی غذائیں جو ہے وہ مختلف ہیں۔ روٹی اور ترکاریاں، دال، گوشت، چاول، پرتکلف کھانوں میں کڑھائی گوشت، مرغ پلاؤ، نان وغیرہ، اور پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جو پنجاب اور سندھ کے علاقے ہیں وہاں میں دودھ، دہی، مکھن، لسی، گھی، سبزیاں وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، خشک میوہ جات کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے رسم و رواج پاکستان میں عوام مختلف موقعوں پر مخصوص رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ رسومات معمولی فرق کے ساتھ ملک میں ادا کی جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جناب کہ شادی کی رسومات پاکستانی ثقافت میں شادی اور بیاہ کے اسلامی رسوم رائج ہیں۔ شادی کا آغاز نکاح جیسی پاکیزہ رسم سے ہوتا ہے، اور اسلام میں نکاح کو ایک عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف طریقوں سے
جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے لباس کے ذریعے سے، زیورات کے ذریعے سے، صاف ستھرے کپڑوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آپ یوں کہہ لیں کہ اسلامی روایات کے ساتھ ساتھ چونکہ عرصے سے اس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس میں جہیز اور آتش بازی اور یہ اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر مہندی اور گانا بجانا اور یوں کہہ لیں کہ ہندوانہ رسم و رواج کے ساتھ ساتھ کچھ نئی جو چیزیں جن میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی بچوں کی پیدائش میں آپ یوں کہہ لیں کہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، نومولود کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اور تحفے تحائف یا اس طرح کے جو رقوم جو ہے وہ خرچ کی جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فوتگی یا اموات کی رسمیں جو ہیں اس میں تجہیز و تکفین کے انتظامات جو ہے وہ بیشتر رشتہ دار کرتے ہیں، اور پھر احباب، دوست احباب، محلے داروں کی اکثریت جو ہے وہ شرکت کرتی ہے جنازے وغیرہ میں، اور مرحوم کے ورثاء سے اظہار تعزیت کیا جاتا ہے۔ میلے اور عرس پاکستان بھر میں بے شمار میلے اور عرس ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں۔ بزرگان دین کے عرس کے موقع پر دور دراز سے لوگ جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں۔ پھر ان میلے ٹھیلوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ہندو کلچر کی وجہ سے کھیل تماشے، مقابلے اور اس طرح کی جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ کھیل پاکستان میں کرکٹ، ہاکی، اسکواش آپ یوں کہہ لیں کہ ہر سطح پہ منعقد کرائے جاتے ہیں، صوبائی سطح پہ، ضلعی سطح پہ، ڈویژنل سطح پہ، تحصیل لیول پہ، اور پھر روایتی کھیلوں میں کشتی اور کبڈی یہ بھی تقریباً ہر شہر اور گاؤں میں جو ہے وہ کھیلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم پیچھے جو ذکر کر رہے ہیں کہ فن تعمیر، موجودہ جو فن تعمیر ہے اس میں ہمارے جو ماہر تعمیرات ہیں ان میں انہوں نے نئی جو تعمیرات کی ہیں، جیسے قائد اعظم کا مزار ہو گیا، الفلاح بلڈنگ ہوگی، واپڈا ہاؤس، اسلام آباد میں فیصل مسجد، شکر پڑیاں کے تفریح گاہیں، مونومنٹ، پاکستان مونومنٹ وغیرہ، تو یہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دستکاریاں، پاکستان میں دستکاریوں کا ہنر جو ہے وہ عروج پہ ہے۔ مٹی کے برتن، چھوٹی مورتیاں اور قدیم ترین دستکاریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ٹائلیں، روشن ٹائلیں، اور پھر آپ یوں کہہ لیں کہ ہاتھ سے بنایا ہوا فرنیچر، خاص طور پر چنیوٹ اور گجرات کا، آزاد کشمیر کی شالیں، گلگت کی کڑھائی، باولپور اور ڈیرہ غازی خان کی کڑھائی، سندھ کی آپ یوں کہہ لیں کہ دستکاریاں، تو یہ تقریباً مکس آپ یوں کہہ لیں۔ اور اس کے علاوہ ٹیکسلا میں سنگ مرمر کی جو مصنوعات ہیں، چوڑیاں، اجرک، بلاک پرنٹنگ، اسی طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ کھیلوں اور سامان سرجیکل آلات وغیرہ، سیالکوٹ، وزیر آباد وہ مشہور ہیں۔ فن خطاطی اور مصوری میں آپ یوں کہہ لیں کہ بے شمار آپ یوں کہہ لیں کہ نام ہمیں آتے ہیں: تاج الدین زرعی، رقم سید نفیس الحسینی، نفیس رقم، عبد الرحمن چغتائی، عبد الرشید لاہوری، عبد المجید پروین رقم، یوسف صدیقی، پھر آپ یوں کہہ لیں کہ صادقین، شاکر علی، اسلم کمال، تو انہوں نے ان مصوروں نے خطاطی کے فن پارے بھی تخلیق کیے ہوئے ہیں، اور جدید اور زمانوں کے مطابق مصوری اور خطاطی کے فن میں ایک اوج کمال حاصل کیا ہے۔ اسی طرح سے تہوار ہیں، پاکستان کی اکثریتی آبادی جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور اپنے مذہبی تہوار عید الفطر، عید الاضحیٰ جو ہے، اس کے علاوہ عید میلاد النبی اور مختلف جو آپ یوں کہہ لیں کہ تہوار ہیں وہ مناتے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ جو صنفی توازن ہے اس میں اسلام میں خواتین کے حقوق، اس میں کیا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ صنفی توازن سے مراد
مرد اور عورت کے حقوق میں مساوات قائم کرنا ہے۔ خواتین کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے مردوں کے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی میں عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے۔ وہ کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کرتی ہے، جانوروں کا خیال رکھتی ہے، دودھ دوہتی ہے، بھٹے پر اینٹیں بناتی ہے، دفتروں اور تعلیمی اداروں میں ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔ ان کے علاوہ گھریلو ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برا ہوتی ہے۔ بچوں کی پرورش، گھر کی دیکھ بھال اور باورچی خانے میں جملہ فرائض ادا کرتی ہے۔ صنفی مساوات کے اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خواتین انسان ہونے کے ناطے اتنے ہی حقوق رکھتی ہیں جتنے مردوں کے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، جس کی بنیاد اسلامی قواعد، اقدار اور روایات پر ہے۔ اسلام دنیا کے تمام مذاہب سے بڑھ کر عورت کا مقام بلند کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو تحفظ بھی دیتا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان خواتین کسی بھی شعبے میں دوسروں سے پیچھے نہیں رہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی معاشرے میں عورت کو اسلام کے دیے ہوئے حقوق دلانے پر پوری توجہ دی جائے اور کئی معاشرتی رسموں سے پیچھا چھڑایا جائے جن کی بنا پر عوام کا استحصال کیا جاتا ہے اور ان کی اجازت اسلامی اقدار بھی نہیں دیتی۔ موجودہ حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ معاشرتی، معاشی اور سیاسی تمام شعبوں میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ حقوق دیے جائیں تاکہ معاشرے میں صنفی جو توازن پیدا ہو اور ہمارے ملک کی نصف سے زیادہ آبادی پوری اعتماد اور حوصلے کے ساتھ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ ہمیں اس ضمن میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ معاشرے میں مہاجرائی کی فضا پیدا کرنے کے بجائے مل جل کر یہ کوشش کریں کہ معاشرے کے کسی طبقے سے ناانصافی نہ ہو۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور جو موضوع ہے کہ اس میں ہمیں بحیثیت جو پاکستانی جو ہے ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ تاریخ کے مطالعے سے دنیا میں اقتصادی طور پر انہی اقوام میں ترقی کی ہے جنہوں نے کسی خاص لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات ہی استعمال کریں گے، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک تحریک اور قومی شعار کی حیثیت دی۔ پاکستان کی اقتصادی پسماندگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنی مصنوعات کی سرپرستی کے بجائے غیر ملکی مصنوعات کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کام ضرورتاً کیا جاتا ہے اور بعض اوقات محض شان و شوکت اور ذاتی تفاخر کے اظہار کے لیے۔ اس عادت کی وجہ سے ہمارا نہایت قیمتی زر مبادرہ غیر ضروری طور پر ملک سے باہر منتقل ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے حکومت اور عوام دونوں سطحوں پر ایک ایسا اقتصادی کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں غیر ملکی مصنوعات پر انحصار کم سے کم ہو۔ اس کے لیے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اقدامات ضروری ہیں۔ قائدین اور عوامی زندگی کے رہنما غیر ملکی مصنوعات استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کریں۔ ملکی مصنوعات کا معیار بہتر بنانے کے لیے حکومت کی سطح پر منصوبہ بندی کی جائے۔ ملکی مصنوعات کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے صنعت کاروں کو ٹیکس کی چھوٹ دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ اچھے پاکستانی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستانی مصنوعات کا استعمال کریں، پاکستانی بنیں، پاکستانی مصنوعات استعمال کریں کا نعرہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ چیپٹر نمبر 6 جو ہے اس کا ہمارا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے جی، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے جو مسلم ثقافت کے جو اثرات ہیں ان کا جو مطالعہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ چیپٹر 6 کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا۔ تو آپ نیکسٹ انشاءاللہ اگر آن لائن کلاسز نہ ہوئیں جیسا کہ کہہ رہے ہیں جی کہ دوبارہ سے ری اوپن ہو رہا ہے، تو باقی کے جو ہمارے چیپٹر ہیں وہ انشاءاللہ اپنی نارمل کلاسز میں ہم ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اگر آن لائن کلاسز میں کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو اس کو ان میں جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ آپ اپنی جو یہ 6 چیپٹر ہو ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر رہے ہیں، اور ان کے متعلق اگر آپ نے کوئی سوالات پوچھنے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اگر باقاعدہ ریگولر کلاسز اگر شروع ہو جاتی ہیں تو ان میں بھی آپ یہ سوال و جواب کا سیشن ہم رکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔